محفل میں تشریف لے آئے. دیکھیے واقعہ دیکھیں اور آپ اپنے دل کی کلی کلی کو کھلتا ہوا دیکھیں گے. حضور فرماتے ہیں کہ ابو نصر منظور اپنی کتاب مدینۃ الرسول میں لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ کے نبی کے دربار کو دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور کی بارگاہ میں حضور کی مزار شریف کے قریب میں پھولوں کے ڈھیر رکھے ہوئے. آپ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں، حضور کا آپ کا درود حضور کی بارگاہ میں پہنچتا نہیں. آج ہم موبائل کو آپ اپنی انگلیوں میں قید کر لیتے ہیں اور قید کرنے کے بعد رات کے 3 بجے تک چلاتے ہیں. ہم ایک مرتبہ بھی حضور کو یاد نہیں کرتے، لیکن حضور رات بھر مدینے میں ہمارے درود کا انتظار کرتے ہیں. نہیں، آنکھیں تھک جاتی ہیں، موبائل گر جاتا ہے، ہم سو جاتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ بھی ہم کلمہ شریف نہیں پڑھتے. کیا ہم اسی کام کے لیے پیدا کیے گئے؟ نہیں، حقیقت یہ ہے ہم تو حضور کو راضی کرنے کے لیے پیدا کیے گئے. اب دیکھیں ابو نصر منظور اپنی کتاب مدینۃ الرسول میں لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ کے نبی کے دربار کو دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور کے روضے کے قریب چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے پھولوں کے ڈھیر رکھے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک بزرگ ان پھولوں کے ڈھیروں کی خدمت کر رکھے تھے. کہتے ہیں میں قریب گیا اور جانے کے بعد میں کہا کہ حضور یہ بتائیں یہ پھولوں کے ڈھیر کیسے ہیں؟ کیا کہا کہ حضور یہ بتائیں کہ پھولوں کے ڈھیر کیسے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ سنو کہ پھولوں کے ڈھیر نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کے عاشقوں کے پڑے ہوئے درود ہیں جو پھولوں کی شکل میں نبی کی بارگاہ میں پیش کیے گئے. ابو نصر منظور کہتے ہیں کہ ان پھولوں کی ڈھیر پر نام لکھے ہوئے تھے. میں نے کہا حضور یہ بتائیں کہ ان پھولوں کی ڈھیر پر نام کس کا لکھا ہوا ہے؟ کہا کہ سنو جس کا جو پھولوں کا ڈھیر ہے اس پر اس کا نام لکھا ہوا ہے. کہا کہ پھر تو میرے نام کا بھی ڈھیر ہوگا. میرے نام کا بھی ڈھیر ہوگا. حضور تلاش کرے. کہتے ہیں کہ جب میں نے تلاش کرنا شروع کیا اس بزرگ کے ساتھ میں تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پھولوں کا ڈھیر مجھے نظر آیا. کہتے ہیں اس پر لکھا ہوا تھا منظور احمد صاحبال. اس بزرگ نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارے پھولوں کا ڈھیر ہے. وہ ابو نصر منظور فرماتے تھے کہ میں رونے لگا اور میں رو کر کہنے لگا کہ اب میں حضور کی بارگاہ میں کب درود پڑھتا تھا، لیکن آج سے یہ عہد کرتا ہوں کہ اب ہر مرتبہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھوں، اس لیے کہ نبی کے عاشقوں کا درود حضور کی بارگاہ میں پیش کیا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. بس جو لوگ ٹہل رکھے ہیں ان سے گزارش ہے محفل میں تشریف لے آئے. ہندوستان کا بہت بڑا خطیب ہے جس کی جو تاریخ ملنا بہت مشکل بات ہے، میں یہ بخوبی جانتا ہوں. ایسا خطیب آپ کے دیار میں حاضر ہو چکا ہے. خطیب الہند ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مبلغ سنیت حضرت علامہ تبریز عالم صاحب قبلہ رامپوری کی آمد ہو چکی ہے. انشاءاللہ حضرت کا خطاب سماعت کرنا ہے. بس اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں یا رسول اللہ، اور اونچی آواز میں بول کے یا رسول اللہ. دیکھیے میں دیکھوں نہ دیکھوں لیکن آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ حضور آپ کو ضرور دیکھ رہے ہیں. حضور آپ کو ضرور دیکھ رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نکاح ہو بھلا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود. پڑھتے ہیں 10 بار پڑھتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آقا آپ پر 1 مرتبہ درود نہیں، 10 مرتبہ درود نہیں، 1000 مرتبہ درود نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آقا آپ پر کروڑ غابات. احمد رضا کا یہ محبت تھی. بس ایک مصرع میں پڑھ دے رہا ہوں، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں یا رسول اللہ، مل جائے وہ نظر میرے آقا نصیب سے، جی چاہتا کہ آپ کو دیکھوں قریب سے. آپ نعت پڑھتے ہیں بخوبی سمجھیں گے مصروں کو، ہے نہیں؟
آپ لوگ پڑھتے ہیں اور سنیں گے اور تڑپیں گے اور سمجھیں گے کہ مل جائے وہ نظر میرے آقا نصیب سے، جی چاہتا کہ آپ کو دیکھوں قریب سے، اور اے کاش وہ گھڑی بھی دکھائے مجھے خدا، سن لوں خدا کا ذکر خدا کے وہ گھڑی بھی دکھائے مجھے خدا، سن لوں خدا کا ذکر خدا کے حبیب سے۔ اب ایک مصرع میں پڑھ رہا ہوں، اگر آپ زور سے سبحان اللہ بولنے کا، دوبارہ پڑھ دوں بھائی کہہ رہے ہیں دوبارہ پڑھ دیں، آپ سنیں گے؟ اچھا، اب اتنا اچھا مصرع ہے یہ کہ سن لوں خدا کا ذکر خدا کے حبیب سے، ہم سے تو سنتے ہی ہو، لیکن وہ گھڑی کیا ہوگی، وہ وقت کیا ہوگا، وہ ساتھ کیا ہوگی کہ حضور کے لفظوں سے ہی خدا کا ذکر سن لیا جائے، ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑی کوئی ساتھ نہ ہے۔ وقت بڑی تیزی سے سفر کر رہا ہے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں یا رسول اللہ، اور اونچی آواز میں بول کے یا رسول اللہ، مل جائے وہ نظر میرے آقا نصیب سے، جی چاہتا کہ آپ کو دیکھوں قریب سے، اے کاش وہ گھڑی بھی دکھائے مجھے خدا، سن لوں خدا کا ذکر خدا کے حبیب سے۔ اور کتنا بدل گیا ہے مسلمان کا عمل، سچ بات بھی کوئی نہیں سنتا غریب سے، کتنا بدل گیا کہ مسلمان کا عمل، سچ بات بھی کوئی نہیں سنتا غریب سے۔ اس آرزو میں کہ پنہا میری حیات، مل جائے دیکھنے کو مدینہ قریب سے۔ اس آرزو میں ہے پنہا میری حیات، مل جائے دیکھنے کو مدینہ قریب سے۔ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور کی آل سے محبت کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے حضور نے فرمایا تھا کہ میں دنیا پر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ بس آخری شعر میں پڑھتا ہوں کہ مل جائے وہ نظر میرے آقا نصیب سے، جی چاہتا کہ آپ کو دیکھوں قریب سے۔ حشمت بھائی مائک اچھا کہ اللہ برکتیں عطا فرمائے، خوب عروج و ارتقاء عطا فرمائے۔ یہ بالکل نیا شعر پڑھ رہا ہوں، اس کو ریکارڈ کریں آپ، کہ مل جائے وہ نظر میرے آقا نصیب سے، جی چاہتا کہ آپ کو دیکھوں قریب سے، اے کاش وہ گھڑی بھی دکھائے مجھے خدا، سن لوں خدا کا ذکر خدا کے حبیب سے۔ کتنا بدل گیا کہ مسلمان کا عمل، سچ بات بھی نہیں سنتا کوئی غریب سے، اور آصف کیوں نہ فخر کروں میں اپنے حال پر، آل نبی کا عشق ملا کے نصیب سے۔ فخر کروں میں اپنے حال پر، آل نبی کا عشق ملا کے نصیب سے۔ جو لوگ اس سائٹ کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے محفل میں بیٹھ جائیں، جلسگاہ میں تشریف لائیں۔ اب آئیے حضرات بلا کسی تاخیر میں نبی کے نعت کے مخصوص اشعار پڑھنے کے لیے، اب آئیے حضرات بلا کسی تاخیر میں نبی کے نعت کے مخصوص اشعار پڑھنے کے لیے عبد المجید صاحب سے ملتمس ہوں، مائک پر تشریف لائیں۔